ہمارے یہاں بہاڑی میں ایک تبلیغی جماعت آئی، اتفاق سے چلی گئی غیر مقلدین کی مسجد میں، تو جب وہاں پہنچے تو مولوی صاحب نے بلا لیا، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ پنجابی سمجھتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ کہا جی نماز کی دعوت دینے کے لیے، تمہیں خود نماز آتی نہیں ہے، تم نے لوگوں کو کیا دعوت دینی ہے؟ پہلے اپنی نماز ٹھیک کرو پھر جا کر لوگوں کو دعوت دینا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا خبردار، کوئی گشت نہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی تعلیم نہیں، یہاں ٹھہرو، اپنی نماز سیکھو پھر امت کو سکھانا۔ امام صاحب نے ڈانٹ دی اور چلے گئے۔ اب بعد میں جماعت بیٹھ گئی اور مشورہ کیا بھئی اب کیا کریں؟ تو امیر صاحب نے کہا دیکھیں ہمیں رائیونڈ کی ہدایات ہیں، مقامی علماء سے پوچھ کے چلیں، علماء سے پوچھ لیتے ہیں، جیسے فرمائیں گے تبلیغی جماعت میں فتنہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ رائیونڈ کی ہدایات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اچھی طرح بات سمجھیں، تبلیغ والے ناراض ہوں یا خوش ہوں، میں تو تبلیغ کا آدمی ہوں نا، میں تو ناراض نہیں ہو رہا۔ جب رائیونڈ کی ہدایات چھوڑیں گے تو فتنہ بنے گا نا، مرکز کی ہدایات کے مطابق چلے تو فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بھی بزرگوں کی ہدایات یا علماء سے پوچھ کر چلیں، علماء سے پوچھیں۔ ہمارے امیر ہیں مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم، بہاڑی ان کا گھر ہے۔ کسی مولوی صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولانا منیر صاحب کے پاس جاؤ، اس فن کو وہ سمجھتے ہیں۔ وہاں چلے گئے تو مولانا منیر صاحب فرمانے لگے کہ تمہیں اہل حدیث مولوی نے خود یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا خود کہی ہے۔ انہوں نے کہا تو زبردست بات اس نے خود کی ہے۔ آپ ایسا کرو، آپ اس سے 3 سوال کرو، اس سے جا کر کو بھی ہم رائیوین سے آئے ہیں اور ہمیں اکابر نے بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے، آدھے دین پر چلنے میں نہیں رکھی۔ ہم آپ کو اس نماز سیکھتے ہیں، آپ سکھائیں، کاغذ پینسلیں ہمارے پاس ہیں، آپ حدیثیں لکھواتے جائیں، ہم یاد کرتے رہیں گے، ہم آپ کو حدیثیں سنائیں کہ نماز آپ نہیں سیکھتے ہیں، ہم تو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اب میر صاحب کو پوری ترتیب سمجھا دی، اس ترتیب کے مطابق آگے میں ذرا بات سمیٹ لوں، کیا ترتیب سمجھائی آگے خود آ جائے گی۔ اب جب آئے تو نماز پڑھی، نماز کے بعد امیر صاحب مولوی صاحب کے پاس چلے گئے، پوری جماعت کو ساتھ لے کے مصلی پر۔ انہوں نے کہا جی حضرت آپ نے فرمایا تھا پہلے نماز سیکھو پھر سکھاؤ، ہماری جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ سے نماز سیکھیں گے، اور یہ جماعت 3-4 دن کی نہیں ہے، پورے سال کی ہے، اور اس کے لیے آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سال کا کھانا گھر سے لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی پورے ہیں، بستر بھی ساتھ ہے، خود پکائیں گے خود کھائیں گے، آپ ہمیں نماز سکھائیں۔ مولوی صاحب نے کہا سیکھو۔ اچھا ان سے عصر کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد سکھائیں گے مثلاً۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب مغرب کو آئے تو مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ممبر پہ کتابیں سیٹ ہو گئی، مولوی صاحب ٹائٹ ہو کے آگے، میں اب تبلیغ جماعت پر کو رگڑتا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے وہ آگے۔ مولوی صاحب نے کہا تم نماز میں جب رکوع کرتے ہو تو رفع دین نہیں کرتے، حدیث میں رفع دین کیا کرو، لاؤ بھائی بخاری شریف۔ امیر صاحب نے کہا کہ دیکھیں حضرت نماز رکوع سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اکبر تھے۔ تو امیر صاحب نے فرمایا پہلے میں تکبیر تحریمہ سکھائیں پھر ہمیں رکوع کی رفع دین سکھانا، آپ تو سیدھے رکوع پہ چلے گئے ہیں۔ ہم نے پوری نماز سیکھنی، ہم نے 2-4 مسئلے نہیں سیکھنے، یہ سال والی جماعت ہے، چلے والی نہیں ہے۔ ہم بستر لے کر بیٹھے ہیں، پیسے ہماری جیب میں ہیں، برتن ہمارے پاس ہیں، کوئی آپ کو مدرسے کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا پکائیں گے، اپنا کھائیں گے اور آپ سے نماز سیکھیں گے، پوری نماز سکھاؤ۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کاپی بھی ہے، پینسل بھی ہے، لکھنے والے بچے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم مولوی نہیں ہیں، ہم ساری حدیثیں اکٹھی یاد نہیں کر سکتے، آپ ہمیں ایک مسئلے پر حدیثیں لکھا دیں، ہم مذاکرہ کریں گے، حدیثیں یاد کریں گے، آپ کو عشاء کو سنا دیں گے، آپ عشاء کے بعد دوسرا مسئلہ لکھائیں، ہم فجر کو سنا دیں گے، پھر تیسرا لکھائیں، ایک نماز پر 2 حدیثیں میں یاد کراتے جائیں۔ مولوی نے کہا لکھو پھر، تم آمین آہستہ کہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی آمین تو ہوتی ہے جب فاتحہ ختم ہوگی، ہم نے تو نماز میں شروع ہونا ہے، ہمیں نماز میں داخل تو کر لینا، پھر ہمیں آمین بھی کلوا لینا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو جو متکلم تھا اس نے کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھائیں اور ہم آپ کے پیچھے پڑھیں، ہم اللہ اکبر جب کہیں گے تو نماز میں داخل ہوں گے نا؟ انہوں نے کہا بالکل، اللہ اکبر تم نہیں کہو گے تو نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ متکلم نے کہا جی آپ نے اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنا ہے، ہم نے آہستہ کہنا ہے، اس پر حدیث لکھوا دے، اور اگر آپ نے بھول کر آہستہ کہہ دی آپ کی نماز ہوگی تو حدیث لکھا دیں، نہیں ہوگی تو لکھا دیں۔ اگر ہمارے تبلیغیوں میں سے کسی نے بھول کی اونچی آواز سے کہہ دی ان پڑھوں کی نماز ہو جائے گی تو لکھا دے، نہیں ہوگی تو لکھا دیں گے۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا شرارتیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا شرارتیں، ہم تو حدیث پوچھ رہے ہیں، حدیث پوچھنے کو شرارت ہوتی ہے؟ آپ نے خود ہی فرمایا سیکھو، ہم تو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مولوی صاحب ذرا لکھوائیں، چل بھائی بیٹا کاپی پین سے لکھو حدیث۔ اچھا مجھے پاگل بناتے ہو؟ انہوں نے کہا جی حدیث پوچھنے سے بندہ پاگل ہو جاتا ہے، ہم نے آپ سے حدیث پوچھی ہے۔ اب مولوی صاحب ایک مفتری اٹھ گیا، دوسرا اٹھ گیا، تیسرا اٹھ گیا، تبلیغی جماعت کی جماعت رہ گئی اور مولوی صاحب رہ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی تم 3 دن لگاؤ، یہاں سے نکل لو، اب زیادہ گڑبڑ یہاں نہ کرنا۔
جماعت سکون کے ساتھ 3 دن لگا رہی، کیوں؟ ان کو طریقہ آ گیا کہ اس قبلہ صاحب سے بات کیسے کرنی۔